وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ضروری ہے تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، تم میں ایک ایسا ٹولہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ نیکی کی دعوت اور خیر کی طرف بلانا کیسے ہوتا ہے؟ امر بالمعروف کے ذریعے، نہی عن المنکر کے ذریعے۔ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، نہی عن المنکر کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ فلاح ان کے لیے ہے، نجات ان کے لیے ہے، کامیابی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا قرآن کریم کی نظر میں، قرآنی آیات کی نظر میں۔ قرآن پاک نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ ہو جائیں، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے، آپ کا معاشرہ ہلاکت سے بچ جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب معاشرے میں امر بالمعروف ہوگا، جب نیکی کی دعوت عام ہوگی تو معاشرہ نیک بن جائے گا۔ جب معاشرے میں نہی عن المنکر ہوگا، برائی سے روکا جائے گا، تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب معاشرے کے اندر، انسانی سماج میں کوئی نیکی کی دعوت نہ دے گا یا برائی سے کوئی نہیں روکے گا، تو معاشرے میں برائیاں بڑھ جائیں گی، معاشرے میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارا معاشرہ اس لیے پستی کا شکار ہے، آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں گناہ عام ہیں، جہاں پستی عام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں امر بالمعروف نہیں ہوتا، نہی عن المنکر نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری ہے قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی اور مومن مرد مومن مردوں کے۔ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری نشانی مومنوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ بہت جلد ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ خدا کی رحمت ان پہ ہوتی ہے جو امر بالمعروف کرتے ہیں، جو نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پہ ہوتی ہے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ خدا کے نافرمان بندوں پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی، عاصی لوگوں پر، گنہگار لوگوں پر، بدکردار لوگوں پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف بہت اہم ہے، اسی لیے سورۃ لقمان میں اللہ نے اپنے ایک جلیل القدر بندے، ایک عظیم بندے حضرت لقمان کا ذکر کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو امر بالمعروف کی نصیحت کی۔ کیا کہا حضرت لقمان نے؟
اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، بیٹے کو نماز کا حکم دیا۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبتیں اور مشکلاتیں آئیں اسے صبر کرو، برداشت کرو، اسے بے صبری نہ کرو، صبر کے ساتھ برداشت کرو مصیبتوں کو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے اہم کام ہیں، امر بالمعروف کرنا، نماز قائم کرنا، نہی عن المنکر کرنا اور صبر اختیار کرنا، یہ بڑے اہم کام ہیں۔ یہ حضرت لقمان کی وصیت تھی، نصیحت تھی اپنے فرزند کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ قرآن کریم نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ہمیشہ امر بالمعروف کی نصیحت کرتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، سورۃ مریم آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55۔ اور قرآن میں اس کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اسماعیل کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے تھے، صادق الوعد تھے، جب وعدہ کرتے تھے تو اسے پورا کرتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اللہ کے، اسماعیل علیہ السلام۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے خاندان کو نماز کی دعوت دیتے تھے، امر کرتے تھے، حکم دیتے تھے نماز کا، کہتے تھے اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے خاندان سے کہتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز کی تاکید کرتے تھے، حکم دیتے تھے نماز کا۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی اور زکوٰۃ کی کا حکم دیتے تھے، تاکید کرتے تھے، اور وہ خدا کے ہاں بہت پسندیدہ انسان تھے، خدا کو بہت پیار تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ وہ خدا کے عظیم بندے تھے، جلیل القدر بندے تھے، اور وہ ہمیشہ اپنے خاندان کو دعوت دیتے تھے نماز کی اور زکوٰۃ کی، امر بالمعروف کرتے تھے۔ قرآن کریم نے فرمایا سورۃ حج میں کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے صالح بندے ہیں، جب میں انہیں حکومت عطا کرتا ہوں، انہیں بادشاہی عطا کرتا ہوں، تو وہ پہلا کام جو کرتے ہیں وہ امر بالمعروف ہے، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کو قائم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، میرے صالح بندے جب میں انہیں زمین کی حکومت عطا کرتا ہوں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ونہوا عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کی بازگشت خدا کی طرف ہے، تمام کاموں کی واپسی خدا کی طرف ہے۔ تو یہ صالح بندوں کی نشانی ہے امر بالمعروف، صالح بندوں کی علامت ہے نہی عن المنکر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ معاشرے میں امر بالمعروف کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں ہمیشہ نہی عن المنکر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ میں تیری قوم پر عذاب نازل کروں گا۔ شعیب نبی پریشان ہوئے، حیران ہوئے، کہا پروردگارا میری قوم کی اکثریت نیک لوگوں پر مشتمل ہے، برے لوگ کم ہیں، اکثریت صالحین پر ہے، طالح لوگ، بد کردار لوگ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شعیب میں جانتا ہوں کہ تیری قوم کی اکثریت نیک لوگوں پر مبنی ہے، لیکن یہ نیک لوگ کسی کام کے نہیں، اس لیے کہ یہ بروں کو کبھی نصیحت
نہیں کرتے، انہوں نے کبھی امر بالمعروف نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہی عن المنکر نہیں کیا. یہ اکثریت میں ہیں، ان کا فریضہ بنتا ہے کہ یہ بروں کو جا کے برائی سے روکیں اور نیک لوگوں کو نیکی کی ہدایت کریں. تو امر بالمعروف جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک میرا عذاب ان سے نہیں ٹلے گا. تو عذاب الہی اس قوم پر نازل ہوتا ہے کہ جس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے. جو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں وہ عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو انسانی معاشرہ ہے وہ ایک کشتی کی مانند ہے. آپ جب کشتی میں ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ ایک شخص کشتی کو سوراخ کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں گے کہ کشتی کو سوراخ مت کرو. اگر وہ شخص آپ سے کہے کہ تیرا کیا، میں تو جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں تو اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں، تو کیا آپ مان جائیں گے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ کی بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ جب کشتی کے اندر پانی آئے گا اور کشتی جب ڈوبے گی تو فقط آپ کی کرسی نہیں ڈوبے گی، ہم سب ڈوب جائیں گے، پورے کی پوری کشتی ڈوب جائے گی. کشتی کے اندر اگر 70 افراد ہیں تو 70 کے 70 ڈوب جائیں گے. جرم ایک نے کیا، غلطی ایک نے کی، لیکن ڈوبنے کے لیے جب وقت آئے گا تو سب کے سب ڈوب جائیں گے. یہ انسانی معاشرہ اسی طرح ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برا کام کرتا ہوں تو تمہارا کیا. اس لیے امر بالمعروف ضروری ہے اور نہی عن المنکر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.